السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو، بزرگوں اور دوستو، میں نے ابھی سورہ قریش کی تلاوت کی ہے۔ سب سے پہلے میں اس کا ترجمہ کروں گا، پھر اس سورت کی تشریح کروں گا۔ لإیلاف قریش، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے عادی ہیں۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے عادی ہیں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک کی حالت میں کھانے کو دیا اور خوف سے ان کو امن دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ہے سورہ قریش کا ترجمہ۔ سورہ قریش مکی ہے اور اس سورت میں 4 آیتیں ہیں۔ مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ معنی اور مضمون کے اعتبار سے یہ سورت یعنی سورہ قریش سورہ فیل ہی سے متعلق ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اس سورت سے پہلے جو سورت ہے سورہ فیل، جس کا گزشتہ کل درس ہوا تھا، سورہ فیل اور سورہ قریش، ان دونوں سورتوں کا آپس میں معنی اور مضمون کے اعتبار سے جوڑ ہے، ربط ہے، تعلق ہے۔ اسی وجہ سے بعض حضرات نے کہا یہاں پر ایک لفظ مقدر ہے، ایک لفظ محذوف ہے، ایک لفظ چھپا ہوا۔ وہ لفظ کیا ہے؟ اِنَّا أَهْلَكْنَا أَصْحَابَ الْفِيلِ، یعنی ہم نے اصحاب فیل کو اس لیے ہلاک کیا کہ قریش مکہ تجارت کی غرض سے بزنس کے مقصد کے لیے گرمی میں ملک شام جاتے تھے اور ٹھنڈی کے موسم میں یمن کا سفر کرتے تھے، اور انہی 2 سفروں پر ان کی تجارت اور کاروبار کا مدار تھا، اور اسی تجارت کے بنا پر وہ مالدار تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دشمن اصحاب فیل یعنی ہاتھی والوں کو عبرتناک سزا دے کر لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت اور عظمت بڑھا دی۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، بات سمجھ میں آ گئی کہ سورہ فیل اور سورہ قریش کا آپس میں جوڑ اور ربط کیا ہے۔ اس صورت میں یعنی سورہ قریش میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ تمام عرب کے قبیلوں میں سب سے زیادہ افضل اور اعلیٰ قبیلہ اللہ کے نزدیک قریش کا قبیلہ ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تمام اولاد اسماعیل میں سے کنانہ کو، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چنا ہے،
اور مسلم شریف کی روایت ہے جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگ قریش کے تابع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام لوگ قریش کے تابع ہیں خیر و شر میں، اچھائی اور بھلائی میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لإیلاف قریش، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں۔ کس بات کے عادی ہیں؟ اللہ نے آگے فرمایا رحلۃ الشتاء والصیف، وہ لوگ یعنی قریش عادی ہیں جاڑے اور گرمی میں سفر کرنے کے، یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے عادی ہیں۔ کیا مطلب؟ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ مکہ مکرمہ ایک ایسی جگہ میں آباد ہے جہاں کوئی زراعت نہیں ہوتی، جہاں کوئی کھیتی نہیں ہوتی، وہاں باغات نہیں جن کے پھل مکہ والوں کو مل سکے۔ اس لیے بیت اللہ شریف کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کے آباد ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی تھی کہ اس شہر کو امن اور سکون والا شہر بنا دیجیے اور اہل مکہ کو پھلوں کا رزق عطا کیجیے۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ اس لیے اہل مکہ کے انکم کا مدار یہ تھا، سورس آف انکم کا مدار یہ تھا کہ وہ تجارت کے لیے، بزنس کے لیے سفر کریں اور اپنی ضروریات وہاں سے لائیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مکہ والے بڑے افلاس اور تنگ دستی کے شکار تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہاشم نے انہیں آمادہ کیا، مشورہ دیا کہ دوسرے ملکوں کا سفر کرو تجارت اور بزنس کے لیے۔ لہٰذا وہ لوگ تجارت کے لیے ٹھنڈی کے موسم میں یمن جاتے تھے، اس لیے کہ یمن گرم ملک تھا، اور گرمی کے موسم میں ملک شام جاتے تھے جو ٹھنڈا ملک تھا۔ تو اس آیت میں اللہ نے اسی احسان اور انعام کا ذکر فرمایا، اور اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں سفر کرنے کے عادی ہیں، یعنی وہ تجارت کی غرض سے ملک یمن جایا کرتے تھے، تجارت کے لیے وہ ملک شام جایا کرتے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، جب اللہ نے تم پر احسان کیا تو تمہیں چاہیے کہ تم اس خانہ کعبہ کی رب کی عبادت کرو، اس گھر کی رب کی عبادت کرو، یعنی بیت اللہ کا جو رب ہے یعنی اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اور بتوں کی پوجا چھوڑ دو، مورتی پوجا چھوڑ دو۔ اس کا احسان مانو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے تجارت کا انتظام کیا، تمہارے لیے معیشت کا انتظام کیا، تمہارے لیے معاش کا انتظام کیا، تمہارے لیے روزگار کا انتظام کیا۔ تو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو اور مورتی پوجا کو چھوڑ دو، کیونکہ اسی کے گھر کی وجہ سے تمہیں کھانے کو مل رہا ہے، اور اسی گھر کی برکت کے سبب تمہیں امن و امان کی نعمت ملی ہوئی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس صورت کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ چنانچہ اس صورت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ مکہ میں نہ کھیت تھے نہ باغ تھے، اللہ نے تمہارے لیے معاش کا اور انکم کا راستہ کھولا کہ تم بغرض تجارت بزنس کے لیے ملکوں کا سفر کرنے لگے، اور فائدہ حاصل ہونے لگا تمہیں، اور خوشحال زندگی گزارنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں قریش مکہ کو یاد دلا رہا ہے تمہیں جو سارے عرب میں عزت ملی ہے وہ بیت اللہ اور خانہ کعبہ کی برکت ہے، اور لوگ تمہارا احترام کرتے ہیں، اور بے خوف ہو کر تم لوگ تجارت کی غرض سے ملک شام اور یمن کا سفر کرتے ہو۔ یہ احسان تم پر اللہ نے کیا ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ تو اللہ نے احسان کیا تمہارے اوپر، تمہارے لیے معیشت اور کاروبار کا انتظام کیا، اور تم لوگ ملک شام اور یمن کا سفر کرنے لگے۔
بزنس کرنے لگے، اور اللہ نے مزید یہ احسان کیا کہ تم کو دشمن کے خوف سے امن دے دیا کہ تم جب سفر کرتے ہو بزنس کے لیے تو تمہیں کوئی لوٹتا بھی نہیں، اس لیے کہ تم خانہ کعبہ کے خادم ہو۔ اس گھر کی برکت سے اللہ نے تمہیں دشمن سے محفوظ رکھا، حملے سے نجات دی۔ اس لیے چاہیے کہ جس ذات نے تم پر احسان کیا ہے اس کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو، اسی کو کارساز مانو اور مورتی پوجا چھوڑ دو، اور ایک اللہ کے سامنے اپنے سروں کو جھکاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کارساز مانو، کام بنانے والا مانو۔ اور میرے دوستوں اور بزرگوں، اس صورت میں یہ سبق بھی دیا گیا کہ جس کسی شخص کو کسی دینی خصوصیت کی وجہ سے دنیا میں کوئی نعمت میسر ہو، اسے دوسروں سے زیادہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنی چاہیے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کو اس صورت کے معنی اور مطالب سمجھ میں آ گئے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں اہل قریش سے مخاطب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے احسان کے بارے میں یاد دلایا کہ تم لوگ کتنے پریشان تھے، تم لوگ تنگ دستی کا شکار تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے روزگار کا انتظام کیا۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزگار کا انتظام کیا کہ تم یمن اور ملک شام کا سفر کرتے ہو تجارت کی غرض سے، اور تمہاری تنگ دستی اور غربت اس تجارت کی وجہ سے دور ہو جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں امن بھی دیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب میں قتل و غارت کا بازار گرم تھا، کوئی شخص آزادی اور امن کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ راستے میں چور ڈاکو یا اس کے دشمن قبیلے کے لوگ اسے مارنے اور لوٹنے کے در پہ رہتے تھے۔ لیکن قریش کا قبیلہ چونکہ بیت اللہ کے پاس رہتا تھا، اور اسی قبیلے کے لوگ بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے، اس لیے سارے عرب کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے۔ جب یہ لوگ سفر کرتے تو کوئی انہیں لوٹتا نہیں، انہیں کوئی دشمن کا خوف نہیں رہتا تھا۔ تو اللہ نے احسان کو یاد دلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا، اور جب تم تجارت کرتے تھے تو کوئی تمہارے قافلے کو لوٹتا بھی نہیں تھا۔ تو اب تمہارے لیے کیا بنتا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو اور تم ایک رب کی عبادت کرو، مورتی پوجا کو چھوڑ دو۔ لہٰذا میرے دوستوں اور بزرگوں، آپ حضرات کو اس صورت مبارکہ کے معنی اور مطالب سمجھ میں آ گئے ہیں، اور ہمیں بھی میرے دوستوں اور بزرگوں یہ سبق لینا چاہیے، ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ جو احسان کیا ہے، ایمان کی دولت سے نوازا ہے، مال کی دولت سے نوازا ہے، اولاد کی دولت سے نوازا ہے، تجارت کی دولت سے نوازا ہے، دکان کی دولت سے نوازا ہے، اور میرے دوستوں اور بزرگوں، بے شمار نعمتیں ہمارے اوپر بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، ہم اللہ کا خوب شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اللہ اگر آپ ایمان ہمیں نہیں دیتے تو ہمارا کیا حال ہوتا، جتنے کنکر اتنے شنکر۔ آج اگر اللہ آپ ہمیں ایمان نہیں دیتے تو ہم مورتیوں کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہے ہوتے، ہم اسے اپنا خالق سمجھتے، ان معمولی سی مٹی کو اپنا معبود سمجھتے۔ لیکن میرے پیارے اللہ، آپ نے ہم پر احسان کیا اور آپ نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ اے اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے ہمارے جسم کو صحیح و سالم بنایا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا پیر نہیں ہے، چل نہیں سکتے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نابینا ہیں، اندھے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو گونگے ہیں۔ اللہ کا ہم شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحیح و سالم بنایا، ہمارے اعضاء کو صحیح بنایا، ہمیں تندرست بنایا، ہمیں صحت دی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا یہ اصول ہے، اللہ کا یہ طریقہ ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ قاعدہ ہے، اللہ کی یہ سنت ہے میرے دوستوں اور بزرگوں، کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتے ہیں تم ہماری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو ہم ان نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو شدید عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔
اس لیے ہم نعمتوں کا شکر ادا کریں، ہم نعمتوں کا شکر ادا کریں، اپنے مال کا استعمال صحیح جگہ ہو، اپنی صلاحیت کا استعمال صحیح جگہ ہو، اور اپنی طاقت اور قوت کا استعمال صحیح جگہ ہو، اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمیں ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بات لمبی ہو جائے گی، ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تنگ دستی کے شکار ہیں، غربت والی زندگی گزار رہے ہیں، انکم کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو ہم ان لوگوں کا خیال رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو اور ہم مزے لے کر کھا پی رہے ہوں، ہمارے بچے اچھا سے اچھا اور عمدہ سے عمدہ کھانا کھائیں اور ہمارا پڑوسی، ہمارے محلے کے لوگ اور ہمارے شہر کے لوگ بھوکے سو رہے ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر یہ ہوا تو کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ ہوگا، ہماری سب نمازیں اور سب عبادتیں بیکار ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سے پوچھ لے گا کہ تمہارا پڑوسی بھوکا سو رہا تھا، تمہارے گھر کے بغل میں کچھ لوگ تھے جو بھوکے تھے، کچھ بچے یتیم تھے، کچھ عورتیں بیوہ تھیں، تم نے انہیں دھیان نہیں دیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو ہم ان لوگوں کا خیال رکھیں، ہم ایسے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں کہیں گی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔